ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا، اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام ادب ملحوظ رکھتے تھے حضور کا، آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و صامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور کی محفل۔ تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے۔ 40 آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساء کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے گا، اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے، تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھیں وہ میں نے ان تک پہنچا دی، اب یہ خود ذمہ دار ہے، خود مسئول ہے۔ تو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ میں کیا ہوگا اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور ایک سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دہ ہیں، مسعود۔ اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے ضمن میں ایک بات عرض کی تھی، اس کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسے ایک زمانے میں میرے دل میں بھی رہی ہے۔ سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، حور و قصور، غلمان، مشروبات، پھل، میوے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسی نعمتیں ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اور عام طور پر آدمی ذرا اس میں انقباض سا محسوس کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی، اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے؟ تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباض محسوس کرتا تھا، اور میرے دل پر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا، سن 62 میں کراچی جانا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ پورے 25 برس قبل کی بات بیان کر رہا۔ سن 59 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر، اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسنی یہ تشریف لائے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قراءت کے ساتھ تعارف۔ بہت سی محفلیں کراچی میں منعقد ہوئی تھیں اس زمانے میں، جس میں کہ قاری محمود خلیل حسنی صاحب نے بعض سورتوں کی تلاوت فرمائی، ان کے ریکارڈز اس وقت کر لیے گئے۔ میں جب سن 62 میں گیا ہوں تو مجھے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے، جو سن 59 میں قاری محمود خلیل حسنی نے قرات، اور میں اپنا یہ ساخت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں، کوئی توجیہ میرے پاس ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں، لیکن میں نے فی الواقع ایسے محسوس کیا اس قرات کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے، دھل رہا ہے وہ غبار۔ اس کیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا اس وقت۔ پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا۔ یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا، یہ تقریباً 7-8 سال بعد کی بات ہے، پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا۔ یہ غالباً سن 69 یا 68 کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسنی اور قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے، اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا۔ لاہور میں یہی جامع اشرفیہ میں ایک محفل منعقد ہوئی، محفل قرات، آپ کے وقت بعد نماز عشاء، اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا، سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ ظاہر ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا میری
گردن پر یہ بہت بڑا احسان۔ اب میں اس کے حوالے سے یہ بات بس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے، جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں، جبکہ میرے نزدیک اس نے قرات جو ہے قرآن مجید کا، اس کی اپنی ایک تاثیر، یہ معنوی تاثیر سے بالکل جدا گانا ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی، آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں، کوئی اور چینلز بھی ہیں، انویزیبل، غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے، انسانی شخصیت ہے، اس میں تاثر جو ہے، اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے۔ یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے، وہ انسان کی فہم، شعور، جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے۔ اور یہ انسان چونکہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل ہے، لہذا اہم ترین چینل یہی، لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے، یہ واحد ذریعہ نہیں۔ انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی، اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، عام لوگ جانتے میوزک کا ایک اثر، ایک انسان سنتا ہے، کوئی اچھی دھن ہے، اور اگر فرض کیجئے بہت سے شاید ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے، وہ جو دھن ہے ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی عقلی اپیل تو نہیں ہے، کوئی بات، کوئی میسج جو ہے وہ تو کنوے نہیں ہو رہا، لیکن کوئی بات ہے کہ جس کے زیر اثر انسان جھومتا ہے، معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شے بھی ہے، اس کے اس انٹلیکٹ کے علاوہ، جو کسی چیز کو ریسیو کرتی اور اس سے تاثر قبول کرتی۔ میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے ہمارے دین کے اعتبار سے، در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو پوری کی گئی ہے قرآن مجید کی قرات کے۔ قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں نے شاید پہلے بھی اشعار سنائے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعم متصدعا ہونے کو ہے۔ یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے ان کا حوالہ کیا ہے، اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، اس میں حسن قرات، اور اس کی تاکید آئی ہے احادیث میں۔ حضور نے فرمایا غینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو۔ اگر کسی کو اللہ نے حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن صوت کا سب سے زیادہ جو استعمال ہونا چاہیے قرآن کے لیے ہونا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 4 آیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے، اور چوٹی کا وصف جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قوت بیان ہے۔ تو اس اعلیٰ ترین وصف کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر کوئی صلاحیت بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو، قرآن کے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کرنے۔ یہی لفظ جو حضور نے استعمال، زینوا القرآن باصواتکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تحسین فرمائی ہوں کی کن الفاظ میں، وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تہجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی، اس میں قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن بہت پست آواز۔ حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز۔ تو حضور نے پھر اگلے دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، وہ زیادہ خفی سے خفی آواز ہو وہ بھی سنتا ہے، یعنی اللہ کو سنانا ہے۔ تہجد میں تو انسان اللہ کو سناتا۔ حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کرتا تھا۔ تو حضور نے دونوں سے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز،
اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچی، اعتدال کے روش اختیار۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے،